السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ سامعین اکرام، میں جیش محمد مصباحی آج پھر آپ کی خدمت میں ایک اور ویڈیو لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس کو میں نے اصحاب الرس کون ہیں کے نام سے موسوم کیا ہے۔ سامعین اکرام، اصحاب الرس میں جو لفظ رس ہے، اس کا معنی لغت میں پرانے کنویں کے ہیں، اس لیے اصحاب الرس کے معنی ہوئے کنویں والے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اصحاب الرس کے نام سے قوم کی سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے اس کی ہلاکت کا ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ سورہ فرقان میں ارشاد فرمایا کہ وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا۔ ترجمہ سماعت کیجیے۔ اور عاد اور ثمود اور اصحاب الرس کو اور ان کے درمیانی زمانہ کی بہت سی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا، اور ہم نے ہر ایک کے واسطے مثالیں بیان کی، اور ہم نے ان سب کو تباہ کر کے مٹا دیا۔ اور سورہ قاف میں ہلاک شدہ قوموں کی فہرست بیان کرتے ہوئے اللہ تعالی نے اس طرح فرمایا ہے کہ کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الایکۃ وقوم تبع کل کذب الرسل فحق وعید۔ ترجمہ سماعت کیجیے۔ ان سے پہلے بھی نوح کی قوم اور اصحاب الرس اور ثمود و عاد و فرعون اور برادران لوط اور اصحاب ایکہ اور تبع کی قوم، ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا تو ان سبوں پر میرا عذاب لازمی طور پر آ گیا۔ سامعین اکرام، آگے گفتگو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں اس سے پہلے میری گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات اگر میرے چینل پر پہلی بار ہیں تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو شروع سے آخر تک دیکھیں، اور ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے بھی پیش کریں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اصحاب الرس کون تھے اور کہاں رہتے تھے۔ اس بارے میں مفسرین کے اقوال اس قدر مختلف ہیں کہ حقیقت حال منکشف ہونے کی بجائے اور زیادہ پوشیدہ ہو گئی ہے۔ بہرحال میں مختصراً چند قول آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ رس کے معنی غار کے بھی آتے ہیں، اس لیے اصحاب الاخدود یعنی گڑھے والے ہی کو اصحاب الرس بھی کہتے ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اصحاب الرس قوم عاد سے بھی صدیوں پہلے قوم کا نام ہے۔ یہ لوگ جس جگہ آباد تھے وہاں اللہ تعالی نے ایک پیغمبر حضرت حنظلہ بن صفوان کو مبعوث فرمایا تھا۔ اس سرکش قوم نے اپنے نبی کی بات نہیں مانی اور کسی طرح بھی حق کو قبول نہیں کیا، بلکہ اپنے پیغمبر کو قتل کر دیا، جس کی سزا میں پوری قوم عذاب الہی سے ہلاک و برباد ہو گئی۔ تیسرا قول یہ ہے کہ آذربائیجان کے قریب ایک کنواں تھا، اس کنویں کے قریب جو قوم آباد تھی اس نے اپنے نبی کو کنویں میں ڈال کر زندہ دفن کر دیا تھا، اس لیے ان لوگوں کو اصحاب الرس کہا گیا ہے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ یمامہ کے علاقے میں فلج نامی ایک بستی تھی، اصحاب الرس وہیں آباد تھے، اور یہ وہی قوم ہے جس کو قرآن مجید میں اصحاب القریہ بھی کہا گیا ہے، اور یہ مختلف نسبتوں سے بھی پکارے جاتے ہیں۔ پانچواں قول یہ ہے کہ اصحاب الرس کی آبادی میں ایک بہت بڑا کنواں تھا جس کا پانی وہ لوگ پیتے بھی تھے اور اس سے اپنے کھیتوں کی آب پاشی بھی کرتے تھے، اور ان لوگوں نے گمراہ ہو کر اپنے پیغمبر کو قتل کر دیا تھا۔ اس جرم میں عذاب الہی اتر پڑا اور یہ پوری قوم ہلاک و برباد ہو گئی۔ چھٹا قول یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اول الناس يدخل الجنہ یوم القیامہ العبد الاسود، یعنی جنت میں سب سے پہلے جو شخص داخل ہوگا وہ ایک کالا غلام ہوگا۔
اور یہ اس لیے کہ ایک بستی میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک نبی بھیجا مگر ایک کالے غلام کے سوا کوئی ان پر ایمان نہیں لایا۔ پھر اہل شہر نے اس نبی کو ایک کنویں میں ڈال کر کنویں کے منہ کو ایک بہت بھاری پتھر سے بند کر دیا تاکہ کوئی کھول نہ سکے، مگر یہ کالا فام غلام روزانہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور ان کو فروخت کر کے کھانا خریدتا اور کنویں پہنچ کر پتھر اٹھاتا اور نبی کی خدمت میں کھانا پیش کرتا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالی نے اس غلام پر جنگل میں نیند طاری کر دی اور یہ 14 سال تک سوتا ہی رہ گیا۔ اس درمیان میں قوم کا دل بدل گیا اور ان لوگوں نے نبی کو کنویں میں سے نکال کر توبہ کر لی اور ایمان قبول کر لیا۔ پھر چند دنوں کے بعد نبی کی وفات ہو گئی۔ 14 سال کے بعد جب کالے غلام کی آنکھ کھلی تو اس نے سمجھا کہ میں چند گھنٹے سویا ہوں۔ جلدی جلدی لکڑیاں کاٹ کر وہ شہر پہنچا تو یہ دیکھا کہ شہر کے حالات بدلے ہوئے ہیں۔ دریافت کیا تو سارا قصہ معلوم ہوا اور اسی غلام کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں سب سے پہلے ایک کالا غلام جائے گا۔ 7واں قول یہ ہے کہ اصحاب الرس حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور یہ 2 قبیلے تھے، قید ماہ اور دوسرا یامین یا راویل، اور یہ دونوں قبیلے یمن میں آباد تھے۔ 6واں قول یہ ہے کہ مصر کے ایک عالم فرج اللہ ذکی کردی کہتے ہیں کہ لفظ رس عرض کا مخفف ہے اور یہ شہر قفقاز کے علاقے میں واقع ہے۔ اس وادی میں اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو مبعوث فرمایا جن کا نام ابراہیم زردشت تھا۔ انہوں نے اپنی قوم کو دین حق کی دعوت دی مگر ان کی قوم نے سرکشی اور بغاوت اختیار کی، چنانچہ یہ قوم عذاب الہی سے ہلاک کر دی گئی۔ اصحاب الرس کے بارے میں یہ 8 اقوال ہیں جن میں سے سبھی قول معارض بحث میں ہیں اور لوگوں نے ان اقوال و روایات پر کافی رد و قدح بھی کیا ہے، جن کی تفصیلات کو ذکر کر کے میں اپنی ویڈیو کو طول دینا پسند نہیں کرتا ہوں۔ خلاصہ کلام یہ کہ اصحاب الرس کے بارے میں قرآن مجید سے اتنا تو پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کا یہ وجود یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قبل ہو گزرا ہے۔ اب رہا یہ فیصلہ کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کے زمانے کی کسی قوم کا تذکرہ ہے یا کسی قدیم العہد قوم کا ذکر ہے، تو قرآن مجید نے اس کے بارے میں کچھ بھی بیان نہیں فرمایا ہے، اور جو مذکورہ بالا اقوال ہیں ان سے اس کا قطعی فیصلہ ہونا بہت مشکل ہے۔ واللہ تعالی ورسولہ اعلم بالصواب۔ سامعین اکرام، آج کی میری یہ ویڈیو یہیں پر مکمل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز ان قریب میں ایک اور ویڈیو لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت مرحمت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔